وہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے معافی مانگ لی, وہ بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے ان کے ٹویٹ کا, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا یہ واپس کر دیں, اور وہ انہوں نے مطلب نہیں کیا. اس لیے انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اگر واپس نہیں کیا انہوں نے تو یقیناً یہ قانون تو بن جائے گا. ظاہر ہے اس میں مجھے تو صدر صاحب کی منشا نہیں لگ رہی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قانون بن جائے. اگر ان کی منشا ہوتی تو وہ قیدی نمبر 804 تو اس وقت اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو خوش کرنے کی ضرورت کیا تھی انہیں؟ مطلب لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. پھر بلاول ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, یہ لوگ اونرشپ کیوں نہیں لے رہے ان ایکٹس کی کہ جو ہم نے قانون بنا کے بھیجے تھے؟ ان کو اونرشپ لینی چاہیے تھی اور ڈائریکٹ صدر صاحب کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم نے اتنے اچھے قوانین پاس کیے اور صدر صاحب اس پہ ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا. خواجہ آصف کی نظر آ گئی, ادھر ادھر نظر آ گئی. پھر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی صدر صاحب پہ کہ بھئی آپ نے ٹویٹ تو کر دیا, آپ اپنے سٹاف کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ آج انہوں نے ایکشن بھی لے لیا کہ جی ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں چاہیے پرنسپل سیکرٹری, کیونکہ پرنسپل سیکرٹری سے کہا گیا ہوگا کہ جی یہ آپ کریں. پھر اگر مجھے ایک دفعہ پھر میں صدر صاحب کی اس میں حمایت کروں تو وہ اس طرح سے کروں گا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس پہ شور مچے, کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ کتنے سینسٹیو قوانین ہیں دونوں, کتنے سینسٹیو ایکٹس ہیں. انہوں نے خاموشی سے کہا ہوگا یار ان کو واپس کر دو تاکہ اس پہ کوئی شور نہ ڈلے, لیکن چونکہ وہ واپس نہیں کیے گئے اور شور ڈل گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس ٹویٹ کے بعد آپ کے بہت سے قوانین جو ہیں وہ ظاہر ہے ان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ ہاں اس ملک میں کیسے قوانین بن رہے ہیں. اسپیشلی جو فیکٹری لگائی تھی لاسٹ گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم اور وہ جو اتحادی حکومت تھی, کہ وہ دھڑا دھڑ وہ کیے جا رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. مطلب وہ بھی ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آپ بہت پہلے کر دیتے اگر اس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی تھی, لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ اپنا ملبہ کہیں پریزیڈنٹ پہ ڈال دیں, اس کے بعد پریزیڈنٹ جانے اور وہ جانے. یہ ہر بندہ آپ کو پتا ہے یہاں اپنا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی پوائنٹ سکورنگ کی ہے کہ صدر جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے آپس میں بھگتے ہیں اب. تو میرا خیال ہے کہ یہ صدر صاحب کے ٹویٹ کو آپ یک طرفہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس کو قانون بننے کی اجازت دینے کے بعد یہ کیا ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ صدر صاحب نے ریئیکٹ کیا ہے. اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹویٹ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ ان کے پاس کون سا پلیٹ فارم تھا اس طرح کا؟ تو میرا خیال ہے صدر صاحب کی اگر وہ سائٹ پہ میں دیکھوں تو صدر صاحب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے. اور ایسا صاحب یہ استعفے کی جو خبریں ہیں, استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے اب صدر صاحب. دیکھیں مطالبے سے آگے بات جا چکی ہے دعا. آپ کل ذرا سوشل میڈیا کا جائزہ تو لیں. بالکل وہ دعویٰ کیا گیا کہ صدر صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں, مطلب کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. یہاں تک ایک دو لوگوں نے کہا کہ جی وہ جس کو شک ہے کہ آ کے میرے ساتھ وہ بحث کر لے اس پہ. تو یہاں تو سسٹم چل ہی اس طرح رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے. چیزیں اس طرح زیادہ دیر نہیں چلا کرتی, اور انٹرنیشنلی ہمیں اس کا بہت ڈیمیج ہو رہا ہے اور مزید ڈیمیج ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو بیٹھ کے کوئی لاہ عمل بنا لینا چاہیے. صحیح ہے جی. فیصل صاحب آپ اس بحران کا چلیں, عامر صاحب آپ کامنٹ کر لیں, میں پھر فیصل صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی بالکل, وہ جو صدر صاحب جتنے انوسینٹ ہے نا, یہاں پہ دستاویزی شواہد قانون شہادت ہے, اس کے لیے صدر صاحب کو تحریری طور پہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے یہ کہا, کیونکہ جب 13 قانون, بہت پرانی تاریخ نہیں میں بیان کر رہا, انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کے واپس کر دیے 9 تاریخ کو انہوں نے کیے, اور آئین کا شیڈول 4 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کے ساتھ, صدر کے دستخط کے ساتھ کس آفیسر کے دستخط ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے. یہ سب چیزیں منشا تھی کہ کوئی بھی صدر سے زبردستی نہ کرا لے, کچھ نہ کرا لے, چیزیں کلیئر ہوں. صدر صاحب صرف زبانی کلامی کھیل رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ جو U10 Pro Max آ رہا نا لکھا ہوا خان صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ, یہ وہ کہانی ہے.
ٹھیک ہے فیصل صاحب اب اس بحران کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور جس طرح سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2 روز بعد انہوں نے معافی مانگی، یہ بھی بددیانتی ہے. آپ نے ایاز صاحب کا بھی ٹیک سنا، عامر صاحب کا بھی. اب اس کی کیا قانونی ان ترامیم کی کیا حیثیت ہے، کیا سٹیٹس ہے؟ اور یہ جو آئینی قانونی ایک سیاسی طور پر ایک بحران کی شکل اختیار کر گئی صدر مملکت کی ٹویٹ، تو یہ آگے چل کر معاملات کس طرف جا سکتے ہیں فیصل صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بحران لگ رہا ہے، یہ تو کوئی بحران ہی نہیں ہے. اس کو بھی بحران ہے، ہمارے معمولات کا حصہ ہے، روزمرہ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے. جب تک ہماری زندگی میں روزانہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو، دن ہمارا دن کمپلیٹ نہیں ہوتا اس قوم کا. تو کل کا شگوفہ یہ تھا، اس پہ پورا دن بڑی اچھا ڈیبیٹ لگی رہی، محفل سجی رہی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ. باقی صدر کو اپنی واہ کروانی کی تحریک انصاف میں وہ انہوں نے اپنا 100% ٹارگیٹ اچیو کر لیا. کل کا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، جو ان کا ٹارگیٹ تھا باقی اچیو ہو گیا. قانون منظور ہونا تھا، منظور ہو گیا. آئینی قانونی کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ باقی کون سے کام آئینی ہو رہے ہیں کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے؟ جیسے باقی کام ہو رہے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا. لیکن میں بڑی ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. جی کل پورے دن اس میڈیا پہ یہ بحث چل رہی تھی، سارے پاکستان کے دانشور بکرات جتنے بھی ہیں سب آ کے اسی پہ گفتگو کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑا کوئی نا پہلی دفعہ ایسا کوئی کام ہو گیا ہے کہ تباہی مچ گئی ہے، کیا ہو گیا. میں مغرب کے ٹائم ایک جنازے میں گیا، آپ یقین کریں وہاں جتنے لوگ تھے وہ صرف ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، بجلی کا بل کیسے ادا کرنا ہے. کسی ایک انسان کو بھی میں نے ڈسکس کرتے بھی نہیں دیکھا کہ یار یہ صدر نے کیا کر دیا، اور یہ جو ان عدالتوں سے اب کیا ہوگا، پاکستان میں بنیں گی نہیں بنیں گی، کتنا نہیں بنی تو کتنا نقصان ہو جائے گا، اور بن گئی تو کتنا اس قوم کو فائدہ پہنچے گا. کسی ایک انسان کو بھی میں نے یقین کرے گفتگو، سب کا موضوع یہ تھا کہ یار یہ بجلی کا بل کس طرح ادا کرے. جو ہم تو بچوں کی فیسوں سے پریشان تھے، یہ بجلی کا بل، یہ ہے قوم کے ایشو، یہ ہے قوم کے مسائل. صدر نے دستخط کیے تھے نہیں کیے تھے، قوم کا ایشو نہیں ہے بھائی. اب وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، ایسے مثال طور پہ ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں اس کو ڈسون کر رہی ہیں. جب ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر نے غیر آئینی کام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس قانون کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. تو پھر کیا غم ہے؟ جب ساری سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو آئینی قانونی کا تو ایشو نہیں ہے. آپ قوم کا ایشو نہیں ہے. صدر نے ٹویٹ کرنی تھی، صدر نے اپنا کھیل کھیلا ہے. عامر صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ جب آپ کسی کو جو آئین کی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ اس کو مسترد کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں تو اپنے کمنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. صدر کے ٹویٹ سے لے کے آج تک وہ کمنٹ سامنے نہیں آیا. صدر نے بتایا کہ میں نے کن کمنٹس کے ساتھ اس کو واپس کیا تھا. اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنانا تھا، اس بیچارے کو بھی بنا دیا. اس نے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا، پرنسپل سیکرٹری نے وہ بھی اپنا کردار ادا کر دیا. یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھے. ہر انسان نے اپنے حصے کا پورا رول ادا کر دیا. ہم لوگوں کو بھی ایک ٹاپک چاہیے تھا گفتگو کے لیے، وہ ہمیں ٹاپک مل گیا. اب اس کے بعد ہم نئے سوال پہ آ جائیں گے. اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان. بالکل زندگی ایسی چلتی ہے. بجلی کا بھی کہیں نہیں ہے برابر. اگر یہ ایشوز نہ ہونا تو پھر آپ روز بجلی کے بل پہ بات کر رہے ہوں، اور یہ ہمارے رولنگ ایلیٹ کو سوٹ نہیں کرتا یہ کہ روز آپ بجلی کے بل پہ بات کریں. یہ مسئلہ ہے. مجھے پتا ہے بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کے اپنے آپ کے کسی نے کوئی بات نہیں کی.